الحمد لله الذي هدانا بفضله العظيم إلى الدين القويم أرسل رسلا بالتكريم ختمهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ذوي المجد والتعظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم محتشم علماء کرام اولیاء کرام اور میرے تمام اہل ایمان اللہ والے بھائیوں اور بہنوں بیٹی، میں حاضر ہوا ہوں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے سن 58 سے اس وقت کو حاصل کا درد حاصل ہو رہا ایک مرتبہ کسی وجہ کی بنا پر میں آیا ہوں، ایک دو مرتبہ مجھے یاد ہے کہ حاضر نہ ہو سکی، اور الحمدللہ اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شیخ مکرم حضرت سید محمد الدین شاہ صاحب معیت میں یہاں کی حاضری کا شرف ہوا، اور پہلی بار جب حاضری ہوئی تو غالباً وہ پہلا سال تھا جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف پاکستان آئے تھے اور ایک خاص مشن کے تحت تشریف لائے الحمدللہ۔ اور اسی اس وقت مسجد چھوٹی تھی، اس میں حضرت نے صبح کے بعد بیان ارشاد فرمایا، اس آیت سے شروع کیا تھا الا للہ الدین الخالص، الا للہ الدین الخالص، اور بیان کرتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی، اور میں نے مجھے سنا تھا کہ یہی آپ کا مشن ہے کہ آپ آئے۔ اس زمانے میں جو بندی بریلوی میں بہت زیادہ قریب تھی، حضرت وہاں زیادہ نمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکمن اشارہ ہوا کہ آپ وہاں جائیں اور اس کو ان کو قریب تر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی مشن لے کر آپ تشریف لائے ہیں، اور کسی عنوان کے تحت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک جملہ جو مجھے یاد رہ گیا ہے وہ یہ تھا کہ علماء امت گلشن محمدی کے بعد گلشن محمدی کے پھول،
اور ہر ایک پھول کی خوشبو جدا ہے اور وہ خوشبو ہے، لیکن مالک کو کس کی خوشبو زیادہ پسند ہے یا کس کی کم ہے، یہ مالک جانے اور وہ جانے۔ ہمیں سب کا اکرام کرنا ضروری ہے۔ پھر آپ نے تائید میں یہ شعر پڑھا ذوق کا، گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف۔ تو اس موضوع میں یہ بات یاد رہی اور اس کے ساتھ مجھے ایک احساس بھی ہوا، اور وہ یہ احساس کہ اس زمانے میں بعض ہوتے تھے الحمدللہ سادہ اور نصیحت کی باتیں ہوتی تھی، تو حضرت کے واقعات سنائے جاتے تھے۔ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا وصال کا زمانہ قریب تھا، تو ان کے دیکھنے والے بھی یہاں تشریف لاتے تھے، طلباء کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت مولانا محبوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد المالک صاحب دامت قریشی والے رحمۃ اللہ علیہ، اور معجمات آتے تھے، اور آنے کا شور اور غلغلہ کس انداز سے ہوتا تھا کہ دور سے اللہ اللہ کے نعرے پہنچتے تھے، اور جب تھوڑی دیر کے بعد جماعت قریب کی آواز قریب ہوتی تو جماعت حاضر ہوتی، ایک بوڑھا آگے ہوتا، عصا ہاتھ میں ہوتا، سادہ لباس، امامہ سادہ، اور امامے پر مجھے ایک دین یاد آتا ہے، مولانا اس میں علی مرتضیٰ صاحب گدائی والے رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے، مسواک ان کا یہاں تھا اور آنکھیں بند تھی اور جماعت دوڑ ہو گئی تھی، جدھر سے آتے رہی ادھر سے آواز آ رہی تھی۔ تو اس زمانے میں ہم نے ایک واقعہ سنا اور کسی خاص سبب سے میں وہ دہراتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وضو حاجت کے لیے تشریف لے گئے، وضو کا تقاضا تھا، وضو فرمانے لگے، علماء اکٹھے ہو موقع تھا، تو حضرت کو وضو کرتا ہوا دیکھا ہوا، تو حضرت نے وضو فرمانے کے بعد پوچھا، آپ حضرات سب علماء کھڑے ہیں اور علماء میں تھے علماء، حضرت کے وکیل کو یاد کرتا ہے جو لکھا ہے کہ 99 علماء اور سب کے سب عالم اور اپنے وقت کی مقتدا ہستیاں۔ تو حضرت نے پوچھا بھائی میں نے وضو کیا، مجھے دیکھا ہے آپ نے وضو کرتے؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا ہے، تو میری وضو کی غلطی مجھے بتاؤ، میری وضو کی غلطی مجھے بتاؤ، میں نے کون سی غلطی کی؟ تو سب نے کہا کہ حضرت آپ نے تو کوئی غلطی نہیں کی، یہ کہنے لگی ایک غلطی ہوئی، بتاؤ کون سی؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ نہیں تھے تو شاید کس نے نہ بتایا، حضرت نے فرمایا کہ مجھے گردن کے مسا کے وقت میں نے نیا پانی لیا اور یہ خلاف سمجھے، مستحب کا ترک میں گوارا اور تنبیہ، آپ جو دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھیں غلطی ہو تو میری اصلاح کریں۔ آج کتنوں کا زمانہ بہت وقت گزر گیا، کتنے بھی بڑھ گئے، یہ ضرور ہے کہ جو بہت زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا جائے گا، اتنے بڑھتے چلے جائیں گے، غلطہ ہوگا، لیکن اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اپنی جگہ پر اللہ کی رحمت ہے، مگر ہمیں احساس کرنا چاہیے ہم خواہش اور آپ سے تو خاص کر کے فوٹو کا کتنا بہت بڑا
ٹھیک ہے ضرورت کے تحت بعض علماء نے جو جیسے نکالی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جیسے نکالی ہے، لیکن کس طرح حکمت تصویر کا جو حکم آیا ہے اس کو پامال ہے ضرورت کی ہر کام یاد رکھو۔ یہ جو آپ آج تک آن لائن اور یہ دیکھنا ہے یہ دیر بعد نہیں ہوتی، اس کی زیادہ نہ آپ دیکھیں گے 1-2 دن کے بعد دیکھیں گے بس لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ رفع علم کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب بننے کا مجھے سچا ہے۔ وہ کیا کہ جب گھر میں بیٹھے علم حاصل ہوتا چلا جائے گا آہستہ آہستہ مدارس مساجد ایران ہونا شروع ہوگا، لوگ گھر پر ہی سیکھنا شروع کریں گے۔ پھر جب سکرین پر آپ کو علم مل جائے گا، عکس کی شکل میں مل جائے گا، تو کتابیں خریدے گا کون؟ خریدیں گے جب بکیں گے نہیں تو پھر چھاپے گا کون؟ مطلب آہستہ آہستہ ہمیں علم کا سبب بنتا چلا جائے گا، مدارس ویران ہو جائیں گے۔ اچھا اور میں مثال دیتا ہوں، کسی زمانے میں یہ گراؤنڈ کرکٹ کے میدان جو تھے گراؤنڈ بڑے ہوتے تھے شاید بہت زیادہ، اور بڑی مہنگی ٹکٹیں بکا کرتی تھیں، جگہ نہیں مل سکتی، لیکن جب سے یہ اسکرین پر دکھانا شروع ہوا آہستہ آہستہ گراؤنڈ میرے جو گھر میں بیٹھے ہوئے چاہے کہ 40 ہاتھ میں وہ بچے اٹھا بیٹھے ہیں کہ دیکھنا مل جائے، اس نے کیا کرتا ہم دوبارہ کرنے جانے آہستہ آہستہ وہ گراؤنڈ میرا باب ہونے لگے، وہ دیکھنے لگے۔ حضرات یہ ایسی صورت ہو سکتی ہے، تب اس کے ایسا وقت آئے جو علم ہمارے پاس اٹھنے والا ہے، اپنے سینوں میں دلوں میں کیوں اس امت کی ایک شان، اس امت کو امیدین امت امیدیت، اور ہمارا علم کاغذ اور قلم اور سکینے کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا کہ آپ پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، کہ لکھے ہوئے کو پڑھنے نہیں جانتا تھا، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنا جانتا تھا۔ گویا علم کا وہ تصور کہ یہ کاغذ اور قلم کا محتاج ہے، وہ تصور رکھ دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امیت کی شان کے ساتھ، اور اس امت کی شان بیان ہوئی۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیات ہے اللہ کی جو کھلی آیات ہے، لیکن ان کا محل اہل ایمان کا سینہ ہے۔ فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ ہمارے معجزات سے جھگڑا وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا ہوں، اپنی امیت کی شان یہ لقب سامنے نہیں ہے ہمارے، یہ لقب مدح ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ میں آیت میں نے پڑھی ہے، بل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ اگر ایسا ہوتا کہ آپ کتابی علم رکھتے یا آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو پھر جب آپ تبلیغ کے لیے جاتے تو جن کی قسمت میں ابطال تھا، جھٹلانا تھا، وہ جھٹلاتے، یہ کہہ کر جھٹلاتے کہ تم نے یہ لکھا پڑھنا سیکھا ہے، اس قرآن سے سیکھ کر آیا ہے، قرآن کا علم بیان کر رہا ہے۔ تو گویا کہ نور کے اعتبار سے اور امیت کی شان کے اعتبار سے لکھنا اور پڑھنا حضور کے لیے لقب مدح نہیں، لقب سم۔
میرے دوستو، اور یہ نہیں کہ ابتداء وحی کے وقت میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، شاید بعد میں آ گیا ہو یا آپ اس پر چلے گئے ہو۔ ہم 6 ہجری میں سورہ حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ اس وقت جب لکھا جا رہا تھا تو ایک نظریہ کھڑا ہوا، کافروں نے ایک اشتباہ کیا کہ یہ معاہدہ لکھا کس عنوان سے، لکھنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ انہوں نے یہ لکھنا چاہا، اس عنوان یہ دیا کہ یہ معاہدہ ہے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان معاہدہ ہے۔ اس وقت ان کی طرف سے ابھی عروہ بن مسعود مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اگر یہ عنوان ہم قائم رکھیں تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا، تو جھگڑا ہی نہیں، ہمارا جھگڑا تو اس میں ہم رسول اللہ نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو کاٹو، تو یہ کہو کہ یہ محمد ابن عبداللہ اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ ہے۔ تو حضور نے حضرت علی کو فرمایا، کاٹو۔ حضرت علی میں اپنے ہاتھ سے میں نے اس کے جواب میں اس آیت کے معنی کو سمجھا تھا، یہ آج بھی یاد ہے۔ حضرت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا، جو حضرت اپنی بیٹھک پر تشریف فرما تھے، تو ہماری طرف سے میں نے ایک عرضیہ میں پڑھتا ہوں، کالج میں شیعہ دوست بھی ہیں، دوسرے بھی ہوتے ہیں، تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ انکار کیا تھا حضرت عمر نے وہ کاغذ لانے کے لیے، حضور کا حکم تھا تو آپ نے انکار کیا۔ حضرت نے فرمایا ہاں کیا تھا، تو پھر فرمایا بیٹا ہر انکار نہیں ہوتا، ہر انکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ بعض انکار ایسا ہوتا ہے کہ اقرار سے بھی زیادہ کبھی اقرار ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، پھر مثال یہی تھی کہ حضور نے فرمایا 2 مرتبہ، ایک مرتبہ حدیبیہ کے موقع پر اور ایک دفعہ غزوہ احزاب کے موقع پر، جب عبد ود نے للکارا حل من مبارک، تو اس وقت حضرت علی کھڑے ہوئے، جواب حضور نے فرمایا خاموش رہو، کوئی جواب نہ دے۔ اس نے پھر مبارک طلب کی، حضرت علی پھر کھڑے ہوئے، کہ انکار نہیں تھا، لیکن یہ ان کا حضور خوش ہوئے۔ ایسے ہی یہ بھی ایک امتحان تھا، حضرت حضور چاہتے تھے، حضور یہ امت کی طرف، صحابہ کی طرف سے یہ جواب سننا چاہتے تھے کہ آیا جو کچھ میں نے پہنچا دیا ہے، الاکملت الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل ہو گئی ہے، اب کوئی اور مدعی دعویٰ کرے نبوت کا یا کوئی ہدایت کا، تو اس کی طرف لپکتے ہیں کہ نہیں، کسی اور بات کے منتظر تو نہیں ہے۔ تو حضور نے امتحان لیا، حضرت عمر سب سے پہلے کام تھا یہ کہہ کر کہ ہمیں اللہ کا کلام اور حضور کی تعلیم کافی ہے، اس وقت تکلیف نہ دو، تکلیف ہے۔ وہ خوش ہوئے حضور، یہ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب پھر ہوش آیا پھر نہیں مانگا، نہ کوئی بات اٹھا، نہ حضرت علی اٹھے، نہ کوئی اور اٹھا، حضرت محمد دوسروں کو تو منع نہیں کیا۔ بہرحال عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص امت اور خاص شان سے عطا کی، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,23,999 اس سے کم زیادہ انبیاء تشریف لائے، سب کا ایک بات پر اتفاق تھا، اور وہ یہ کہ جو بھی نبی آتا وہ اپنے سے پہلے کی تصدیق کرتا، یہ اس کا فرض منصبی میں شامل تھا، اور جو اس کے بعد آنا ہوتا جب وہ جانے لگتا تو بعد والے کی بشارت دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کی یہی سنت رہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے مسلک نوعی کے خلاف ایک بات کی کہ اپنے سے پہلے کی تصدیق تو فرمائی اور اپنی امت کو بھی تصدیق کرنے کا حکم دیا، لیکن اپنے بعد کسی نبی کی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔
بشارت نہیں کی. حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری کا ارشاد فرمایا، لیکن فرمایا وہ اس وقت ان کی نبوت جاری نہیں ہوگی، وہ امت محمدیہ کی ایک مجتہد کی ہے شان سے تشریف لائیں گے، اور جس مسئلے میں اجتہاد کروائیں گے وہ مسئلہ بھی بتا دیا، اور امام مہدی کی امامت کو تسلیم کریں گے، اور وہ اپنی قوم کو اسلام میں داخل کرنے کا شرف حاصل کروائیں گے. اور اس آیت پر جو آیت اللہ نے ان سے لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. یہ فقیر عرض کرتا ہے میں بہت چھوٹا ہوں، علماء موجود ہیں، یہ جو انداز ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے، کسی اور کی طاقت نہیں کہ انبیاء کے بارے میں کیسے تحدیدی الفاظ استعمال کریں جب یہ کوئی کرے. اللہ نے فرمایا، اور یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، علوم کی شان اور مرتبت ہے کہ انبیاء کے ساتھ اس وقت جب کہ اللہ کے علم میں موجود تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا بھی نہیں، تو ایمان لانا اور نصرت کی شاید ضرورت پیش نہ آئے. اللہ کے علم میں سب کچھ موجود تھا، اس کے باوجود ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے آپ کو کجا انبیاء کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے اپنی نبوت کو چلا سکیں. میرے دوستو، ہمیں اپنی ختم نبوت کی شرط کو سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کر اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر انکار یا غفلت کی جسارت نہ کریں. اللہ کی ساری زندگی اللہ کے فرمان کے مطابق چلتے رہیں، اس سے بڑھ کر بڑی عظمت اور کوئی نہیں. دیکھو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ابتدا اور ایک حدیث مختصر سی، اور دونوں میں ایک بات مشترک ہے، وہ یہ کہ آیت میں بھی اور حدیث کے الفاظ میں بھی فتوے کا انداز اختیار کیا، فتوے کا انداز اختیار کیا. آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور قرآن میں بھی فتوے کا انداز ہے، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. اب ان دونوں کو ملاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان بھی سامنے رکھیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت. یہ وہ اختلاف تھا مسلک انبیاء کے مسلک نوعی سے کہ آپ سے پہلے کسی نبی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ ختم نبوت کا اعلان کیا ہو، اس نے دعویٰ ہی نہیں کیا، اور حضور نے دعویٰ فرمایا، تصدیق تو کی اپنے سے پہلوں کی، اور امت کو بھی یہی سبق دیا، اور خود بعد اپنے سے بعد کسی اور نبوت یا شریعت کی اجرا کی نفی فرمائی ہے، اور یہ ایسا نہیں ہوگا، میرے بعد قیامت تو ہوگی، نئی نبوت یا نئی شریعت نہیں آئے گی، اور جو میری شریعت ہے وہ ہدایت تو وابستہ ہے نبی کی تعلیم سے اپنے آپ کو مزین کرنے کا. یہ ہدایت ملتی ہے نبی کے طریقے پر چلنے سے. اب نبی چلا جائے تو اس کے ساتھ کا تجربہ یہ تھا کہ اس کتاب بھی جو نبی کو آتی تھی اور نبی کی سنت بھی کچھ عرصہ تو چلتی، بعد میں تحریف کا شکار ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی مکمل اور آپ کی تربیت بھی اتنی کامل اور اکمل تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ میری تعلیم، میرے شاگرد صحابہ، میں نے 1,40,000 صحابہ کو کی تربیت کی ہے، میرے بعد یہ ان کو حکم ملا ہے، یہ وراثت ان کے ذریعے سے آگے چلے گی اور قیامت تک باقی رہے گی، تحریف نہیں ہوگی.
اس لیے آپ نے یہ فرمایا، نصیحت فرمائی اپنی امت کو کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ سنت کے تین معنی ہیں، یاد رکھنا۔ سنت اگر کتاب اللہ میں آئے تو اس کو اللہ کا طریقہ کہا جاتا ہے، اللہ کا قانون۔ سنت اللہ لم تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور جب حدیث میں آئے تو سنت کا معنی ہوتا ہے طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب فقہ میں آئے تو یہ فرض کے مقابلے میں سنت ہوتی ہے، فقہ کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اگر حدیث میں آیا ہے کہ میں تمہیں اپنی سنت چھوڑ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے میرا وہ طریقہ جس میں صحابہ نے اپنایا اور ان کو آگے جاری کیا، میرا وہ طریقہ وہ سنت ہے۔ تو فرمایا میں تمہیں طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی سنت، اور یہ کبھی نہیں گم ہوگا، اور کتاب اللہ، اللہ کی کلام وہ بھی باقی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو باقی رہنا ہوتا ہے وہی باقی رہا کرتا ہے، اور جب جس کو باقی رکھا جاتا ہے جس چیز کو، اس میں نافعیت ہوتی ہے تو باقی رکھا جاتا ہے۔ جب اس کی نافعیت ختم ہو جاتی ہے، نفع بخش نہیں رہتی، اس کی تاثیر نہیں رہتی، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اصول کو تسلیم کیا ہے اور خود اعلان فرمایا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جس چیز میں لوگوں کا نفع باقی رہے گا وہ باقی رہے گی، وہ زمین پر رہے گی۔ الحمدللہ پوری دنیا کا موافقین کا، مخالفین کا، انہوں نے لائبریری چھان ماری، مختلف زمانے کے نسخے اکٹھے کیے، قرآن و سنت کے، قرآن و حدیث کے، لیکن کہیں تغیر نہیں ملا، کوئی ٹکراؤ نہیں ملا۔ حرف کے مقابلے میں حرف وہی حرکت، زیر زبر، اس کوئی شوشہ کچھ نہیں تبدیلی پائی۔ جیسے اللہ نے خود گواہی دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ علماء کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں کہ کتاب اور قرآن جو ہے یہ نازل ہوا ہے، کتاب کی شکل میں نہیں نازل ہوا، یہ کلام کی شکل میں نازل ہوا ہے۔ اللہ کا کلام لوح محفوظ سے جبریل امین کے واسطے سے بڑی حفاظت کے ساتھ یہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہوا ہے، عقل کیا ہے اور کلام کی صورت میں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاس مطہرہ سے یہ نکلا ہے، اور اس کو صحابہ نے اقتباس کیا ہے، لکھا ہے۔ تو لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ یہ لکھت جو ہے، لکھت کی صورت میں لکھنا اور پڑھنا یہ حفاظت علم کا ذریعہ ہے، آلات ہے، لیکن بذات خود علم نہیں ہے۔ خود علم کا تصور اس سے وسیع تر ہے۔ تو لکھ لیا، 17 کاتبین وحی تھے، انہوں نے لکھا، اس لکھت کی تصدیق فرمائی۔ اگر صحابہ پر اعتماد نہ تھا اللہ کو، اگر ان کے علم کی تبدیلی ہوتی تو یہ آیت یوں نہ ہوتی جیسا کہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب، کہ میں جو کتاب تمہارے سامنے آئی ہے اس وقت، اس میں میں گواہی دیتا ہوں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے، ہدی للمتقین، یہی کتاب ہے، یہی وہ کتاب ہے جو آسمان سے اتری تھی۔ یہ گویا یوسف یہ حجیت صحابہ میں نص قطعی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، عرض یہ کر رہا ہوں کہ کتابت وحی اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق فرما کر صحابہ کی گویا کاتبین نے وحی کی، اللہ کے ساتھ حفاظت جو قرآن کے لیے ہے، وحی کے لیے ہے، اس کو اس جماعت میں شامل فرمایا ہے جو
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون میں جمع کے سیدھے کے اندر یہ بھی تو احتمال ہے کہ اللہ نے اپنی اور اپنی اس جماعت کی جو حفاظت وحی یا کتاب و سنت کی حفاظت میں کریں گے، اللہ نے ان کی بھی گویا دیانت کی تصدیق فرما کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں ہوگی۔ جب نہیں ہوگی تو یہ واجب العمل رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے اور آیت پڑھی ہے، اس میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، گویا جہاں بھی قرآن کا یہ انداز ہے کہ جب بھی آپ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرماتے ہیں تو کوئی امتحان بھی مقصود ہوتا ہے۔ اے ایمان کے کئی لوگوں ایک امتحان آ رہا ہے جس پر سمجھ لو تمہارا نماز ہے، کیسے کشتی کا موقع ہو، پہلوان اکٹھے ہوں تو کوئی کہنے والا کہے اور پہلوانوں زور آزمائی کا وقت ہے، خیال کرو۔ اے ایمان والو، تمہیں جب بھی کوئی مشکل حکم آتا ہے تو پہلے یا ایھا الذین آمنوا سے شروع کیا جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تسہیل کا اہتمام فرماتے ہیں تاکہ یہ گرانی آہستہ آہستہ دور ہوتا ہے، اور کوئی مراقبہ آخر میں خود کا دے دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے احساس ذمہ داری کی تقاضا ہے ایمان کا کہ بیٹی کو تیرا مان لو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی آسانی کا اسباب بیان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہاں سے شروع ہوتے ہیں لعلکم تتقون، تمہارا فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں، ایام معدودۃ چند دن کے لیے، لیکن کرنا پڑے گا، مجاہدہ ہے، ایمان تمہارے کا ٹیسٹ ہے۔ تو ایسے ہی یہاں بھی فرمایا لا تتخذوا یہود والنصارى لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم ان سے دوستی مت کرو، اور یہ دوستی جب اعلان ہوتا ہے تو کا تب دوستی ہوا کرتی، یہ عمل قلبی ہے، گویا کہ جب نرم گوشہ تمہارا ہوگا یہود و نصارہ کے بارے میں تو تم دوستی کی صورت ظاہر ہوگی۔ تو اگر ایسا ہوا تو یاد رکھو ان میں ایک اور صفت بھی ہے، یہ صرف تمہارے دشمن نہیں، یہ میرے بھی دشمن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ فقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان اتقوا اللہ ان تؤمنوا باللہ۔ تو ان کی دشمنی جتلائی کہ وہ دشمن ہے تمہارے، اور کتنے دشمن ہیں یاد رکھو، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہود کی تورات کے کچھ اوراق لے کر خدمت شریف میں خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ناگواری ظاہر ہوئی، صدیق اکبر نے چھاڑا حضرت عمر کو اور کہا کہ کیا ہو گیا تجھے، حضور کو برا لگ رہا ہے، دیکھا تو فوراً تیور بدلے ہوئے دیکھے تو فرمایا رضیت باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جواب کی دلیل نہیں دی، پہلے معافی مانگ کر پھر کہا کہ حضرت کیا یہ منزل من اللہ اور رات اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی؟ اب فرمایا بے شک ہوئی، کہ موسیٰ علیہ السلام پر منزل تھا، لیکن عمر یاد رکھو قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میرے جان ہے، اگر آج موسیٰ صاحب کتاب زندہ ہوتے تو وہ تورات کی طرف دیکھ کے بنا یہاں غور کرو کہ امت پہلی امت کا نبی وہ نبی موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب فضیلت ہیں، اور ان کی یہ خاص شان ہے کہ قرآن حکیم میں کوئی پارہ ایسا نہیں جس میں حضرت موسیٰ کا نامی نہ آیا، ہر بارے میں آیا، اس کے بعد جس بارے میں اللہ نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کیونکہ میں نے تجھے بنایا ہی اپنے لیے، تو
وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. یہ شان ہے ان کی. اور ان کی کرامات میں سے یہ ہے کہ 70 آدمی جو آپ کی مخالفت کے لیے آئے تھے، قوم نے ساتھ دیے تھے، وہ جب آئے کہ ہم دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ جھوٹ فرمان بنا لے آتے اور اللہ کی طرف سے اللہ کی غیرت ہوئی اور وہ تجلیات برداشت نہ کر سکے، ختم ہو گئے، جل گئے. حضرت موسیٰ کو اپنا احساس ہوا کہ یہ میں قوم کو کیا جا سکتا ہوں. تو فرمایا وقتا موسیٰ سب نہیں رجل نہیں تھا. وہ 70 آدمی انہوں نے کہا کہ تم ہمارے آدمی لے جاؤ اور وہاں جا کر یہ سنیں گے، ہمیں گواہی دیں گے، ہم تب مانیں گے. کیسے مانتے؟ آپ وہ کم ہو گئے. یا اللہ رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياك. مجھے بھی آپ قتل کر سکتے تھے، پہلے مار سکتے تھے، ان کو بھی ہلاک کر سکتے تھے. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. یہ دعا مانگی، اللہ سے قبول فرمائی اور مردوں کو 70 مردوں کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا. یہ انہونا واقعہ ہوا. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی حمزہ کا قصہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد، جب یہ ہو گئی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام حوصلہ، تو پھر ایک دعا، یا اللہ تو نے مہربانی تو فرما دی، اب مہربانی فرماؤ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کی قسمت میں دنیا اور آخرت کی ہر خوبی دیکھ لی. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. قال اللہ نے جواب میں اجابت کے الفاظ نہیں فرمائے، ایک قانون بتا دیا، ضابطہ بتا دیا. قال عذابی یصیب به من یشاء ورحمتی وسعت کل شیء. میرا عذاب کا یہ اصول ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں بخش دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں پکڑ لیتا ہوں. جس نے غلطی کی معاف کروں، میری مرضی، میں اس میں کسی قانون کا پابند نہیں. لیکن میری رحمت یہ جب چلتی ہے تو سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن ملتی پہنچتی اس کا ہے جو لپٹ کر اس کو دے دیتا ہے. یہ باقی میں لکھ کر کسی قوم کے لیے دے دوں، یہ میں نہیں کروں. میں ان کو لکھ کر دوں گا، میں ان کو لکھ کر دوں گا جن میں 3 صفتیں ہیں. للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. جو نماز تبدیل ہو، جن میں خدا خوفی کا مادہ ہو، جو تقویٰ کا نظام رکھتے ہوں، جو زکوٰۃ کا نظام رکھتے ہوں، اور جو ہماری تمام آیات منزل من اللہ پر ایمان رکھتے ہوں بغیر کسی استثناء کے. اور وہ شرط صرف اور صرف امت محمدیہ کو حاصل ہے، اور یہ فیض ہے ختم نبوت کا. کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور نبوت نہیں، نبی نہیں، تو آیات کا نزول بھی نہیں. آیات کا نزول نہیں تو جو اس سے پہلے آج مکمل آیات ہے اس کے ہم وارث ہیں. اور ہمارے بعد کیونکہ کوئی نبوت اور نہیں ہے، تو کوئی اور آیت نہیں آئے گی، تو ہم تمام آیات کے رکھنے والے ہم ہی ہیں. تو ختم نبوت کی دلیل آیت ہے. والذین یتبعون الرسول، اور میں ان کو لکھ کر دوں گا 2000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور قبولیت ہمارے لیے مل رہی ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. وہ کون ہوں گے میرے اللہ؟ فرمایا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو
تو میرے دوستوں میں آپ یہ کر رہا ہوں آپ کو ایک بات ہے، اس آیت سے ہمیں ایک بات اور ایک اور علم بھی حاصل ہوا، وہ یہ علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی کتابیں آسمان سے حضرت آدم کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ تم جاؤ زمین پر، جب انہوں نے جنت مانگی کہ یا اللہ معاف تو کر دیا ہے اب گھر بھی دے دیں، فرمایا گھر وہ مقدر ہے، تمہیں زمین پر جانا میرے خلیفہ کی حیثیت سے، زمین میری، حکم میرا، چلاؤ گے تم، اگر اس میں تم کامیاب ہوئے تو یہ گھر تمہارے لیے ہے، اگر تم نے اپنی مرضی چلائی یا کسی اور کی مرضی چلانے کی کوشش کی تو پھر یہ جہنم کا گھر ہے۔ بات سمجھو، گویا ہدایت کو وابستہ کر دیا گیا نور نبوت کے ساتھ، اتباع شریعت کے ساتھ، اور جس طرح یاد رکھیں جس طرح ہم مکلف ہیں شریعت پر عمل کرنے کے، خود صاحب شریعت بھی مکلف ہے اس شریعت پر عمل کرنے کے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما اللہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ تصوف کے جتنے مراحل، منازل اور مقامات ہیں، آخری ترین مقام یہی ہے کہ سنت کا نور، سنت کا حسن قلب اور وجدان سے مستحضر رہے ہر وقت، اور ایک عمل بھی تصور کی حد تک بھی سنت کے خلاف برداشت نہ ہو۔ ہمارے اکابر اس نسبت کے حامل تھے، ہمارے اکابر اس نسبت کے حامل تھے، اور اس نسبت میں غیرت ہے، اور اس نسبت میں بشارت ہے، اور وہ یہی کہ یہ ان کی پہلی شان صحابہ کی جو قرآن میں نازل ہوئی ہے، الذین یتبعون الرسول۔ تو میرے دوستو، ہدایت تبھی تک ملے گی، حضور نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اپنی سنت، جو ان کے ساتھ چمٹا رہے گا، ان کے ساتھ چمٹا رہے گا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی گمراہ۔ کتاب اللہ و سنت ما تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا او کما، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اب میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں منع کیا ہے کس سے؟ یہود اور نصارہ کی دوستی سے، اور اگر دوستی کرو گے تو من یتولہم منکم، تم میں سے جو ان سے دوستی کا خواہش مند ہوگا، فإنہ منہم، یہ فتویٰ ہے اللہ، وہ انہی میں سے ہوگا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سنت میں کیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرنے میں خوشی محسوس کرے گا، اختیار کرے گا، وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ اور یہ کوئی قانون نرالا نہیں ہے، آپ مانتے ہیں، بتاؤ میدان میں دو ٹیمیں ہیں، ان میں شناخت کس طرح سے ہوتی ہے؟ ان کی وردی سے، مشابہت سے، ایک ہی وردی ہوتی ہے۔ دشمن کی وردی پہن کر وہ جو کھلاڑی ہے وہ دشمن کا جینا جائے گا، اپنا جینا جائے گا، تو یہاں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کون سا وہ عمل ہے کہ جس کو ہم اختیار کریں تو دیکھنے والا بغیر اعلان کے، بغیر شناخت کروائے کے دور سے جان جائے کہ یہ غلام محمدی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے، یہ ختم نبوت کا پروانہ جا رہا ہے، نور نبوت کا، سنت نبوت کا اظہار جس کی وضاحت چار ڈھال سے ہو، وہ ہے مسنون وضاحت۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ وہ دو چیزیں ہیں، وہ کیا چیز؟ اور یہ ہماری وردی کے متعین کی ہے، یہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے لیے یہ وضع کی ہے۔ وہ کیسے؟ میرے پیرزادے ہیں سید عامر شاہ صاحب دامت برکاتہ، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں پر اسرائیل نے کچھ ہتھیار بنائے
اور اس کی نمائش کر رہے تھے فروغ کے لیے، ان کا عملی مظاہرہ تھا، وہ نمائش میں بھی دیکھنے کے لیے کیا۔ تو انہوں نے جو ہتھیار استعمال کیے اور فرضی دشمن بھی دکھائے گئے، تو وہ اس شکل میں دکھائے گئے، داڑھی، پگڑی اور تلوار، اس کے اندر ان کو دکھایا۔ تو معلوم کیا ان کے ہاں بھی دشمن، یہ ہمارا یہ دشمن کی وردی ہے۔ میرے دوست اب بتاؤ قیامت کے دن دوستوں میں کھڑا ہونا چاہتے ہو یا دشمن ہو؟ تو پھر یہ اپنانا چاہیے کہ نہیں اپنانا چاہیے؟ یہ جھنڈا ہے ختم نبوت کا، ایک بار مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی لباس وضاحت۔ یہ جو ہم غیر کی قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، چار دیواری کے اندر بھی لباس وہ پہنے عورتیں کہ ان کا اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے نشیب و فراغ اونچ نیچ محرم کو بھی نظر پڑ جائے، ایسا نہ ہو، اوڑھنی اوڑھی ہوئی ہو اور سطر ڈھکی ہوئی ہو اور لباس کھلا ڈھلا ہو، تنگ و چست لباس ہو ایک بار، اور دوسری باہر گھر چار دیواری کے باہر بغیر جلباب، بغیر چادر کے یا کرتے کے وہ باہر نہ جائیں اور اپنا غیر محرموں سے بچائیں۔ یہ ان کے لیے تقویٰ کی نشانی۔ یہ دو چیزیں وہ کر لیں، یہ دو چیزیں کون سی؟ یہ داڑھی، اپنی حجامت، یہ ہے سنت کی علامت۔ حجامت مدد مشروع کیا ہے کہ داڑھی ہو، مونچھیں قدری ہوئی ہوں، زلفیں یا پورا سر بال و وفرت، یا یہ کہ درمیان میں ہو مام اور بودی نہ ہو، اور داڑھی سنت کے مطابق 4 انگل سے کم نہ ہو۔ یہ ہے دو مردوں کی سنتیں۔ اور تیسرا یہ کہ یہ جو شلوار ہے یہ اس کا اسبال نہ ہو، ٹخنوں سے نیچے نہ ہو اور گھٹنوں سے اوپر نہ ہو۔ یہ دو کام مرد کر لیں، وہ دو کام عورتیں کر لیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وردی ہے۔ قیامت کے دن یہی اسی صورت والے غر محجلین کی شکل میں حضور کے ساتھ سودا منظور ہے، جن کو منظور ہے تو ہاتھ اللہ اللہ سنت اپنائیں گے، یہ دو سنتیں اپنا وہ صاحب کھڑے ہو جائیں جن کی اس وقت نہیں ہے اور وہ وعدہ کر رہے کہ کریں گے۔ شاباش، کوئی صاحب ہے؟ ماشاء کھڑے ہو جاؤ، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، الحمدللہ۔ جب یہ جناب نگر کی کانفرنس ہونا کنیور میں جو شاہ اس وقت بیٹھے ہیں، یہ سب جو شخص مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، وہ ختم نبوت کا بھی ایمان کرتا ہے نہیں رکھتا، جو شخص ہے رکھتا ہے تو وردی اس کے لیے یہ ختم نبوت کا جھنڈا کیا ہے، یہی جھنڈا ہے کہ مسنون وضع قطع، کہو مسنون وضع قطع، ہم شر دفع دفع، ٹھیک ہے؟ بس یہی پیغام دینا تھا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور یہ بھی آپ کہ گناہ دو قسم کے، ظاہری اور باطنی، دونوں چھوڑنے ہیں، گناہ بدل ظاہر اس میں باطنا، لیکن دونوں میں کچھ فرق بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ظاہری گناہ نسبتاً جلدی اس پر عمل کرنا آسان ہوتا، آپ ارادہ کریں بس ہو گیا۔ اور اس میں ایک اور معنی ہے قباحت ہے، وہ یہ قباحت ہے کہ اس میں معنی بغاوت کا ہے، بے حیائی کا ہے۔ بچہ سگریٹ کا عادی صحبت میں بن جاتا ہے، ماں باپ سے جب تک چھپ کر پیتا ہے، باپ کو بھی پتا ہوتا ہے لیکن میرے گھر کا
اور جب الگ اعلان کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ علامت کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہ بے حیائی ہوتی ہے، یہ بغاوت ہوتی ہے۔ اسی طریقے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا، میری امت کے سب گناہ معاف ہیں الا المجاہرین، سوا ان گناہوں کے جو الگ اعلان کیے جائیں کہ ان میں معنی بغاوت کا ہوتا ہے اور باقی اللہ کے ملک میں رہ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بغاوت سے محفوظ فرمائے، گناہوں سے چھوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی آپ اس کو چھوڑیں، ایک تو شعبۃ اسلام ظاہر ہوتی ہے اور دوسرا یہ کام ہمارے کرنے کا ہے، علماء کے کرنے کا جو کام ہے تعاقب ختم نبوت کے منکرین کا، کفار کا، اہل بدعت کا، وہ کر رہے ہیں، کر چکے ہیں۔ ہمارا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر ہونا ہے، کہ ہمیں کچھ کہنا نہ پڑے، ہمیں دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ یہ محمد امت محمدی کا فرض آ رہا ہے۔ صبغۃ اللہ من اعظم من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ تمام رنگوں سے خوبصورت ہے، لیکن اس کی خوبصورتی ظاہر اس وقت ہوتی ہے، سنت کے نور کی حسن کا حسن ظاہر اس وقت ہوتا ہے جب انسان عملی طور پر اس سے قدم رکھتا ہے۔ داڑھی بنانے رکھنے سے پہلے داڑھی رکھنا ایک پہاڑ نظر آتا ہے، جب رکھ لے آدمی تو پھر کٹانا پہاڑ نظر آتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ جن لوگوں نے پہلے نہیں کی، جب کوئی کہتا تھا کہ رکھو بری لگتی تھی بات، یہ کیا کہہ رہا ہے انہوں نے پاگل ہو گیا، اور جب رکھ لی اب کوئی کہے کہ میں کاٹوں تو جان سے مارنے کی دھمکی دے گا۔ میرے اسی طریقے سے جب تک نماز نہیں پڑھتے تھے پہاڑ نظر آتا تھا، جب پڑھنی شروع کی اب پڑھنا اب بھی مشکل ہوتا ہے، نفس پر دشوار ہوتا ہے، لیکن چھوڑنا اس سے زیادہ چھوڑ کے دیکھ لو۔ تو میرے دوستو، سنت پر کے دین زندہ ہے اور اس نے اپنی زندگی ثابت کی ہے۔ اس وقت دین حق کے مقابلے میں کوئی شریعت موجود نہیں، کسی نبی کی سنت موجود نہیں، قطعی طور پر کوئی الہامی کتاب موجود نہیں۔ قسم ہے اللہ کی، ہمارا ایمان بھی قطعی طور پر ثابت ہے، ہمارا ہر عمل مومن بھی کے اعتبار سے میرا ایمان، آپ کا ایمان، صحابہ کا ایمان، رسول اللہ کا ایمان برابر ہے مومن بھی کے اعتبار۔ یعنی جن جن چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کا حکم دیا، آمن دلیل یہی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ کل آمن باللہ میں ہم بھی شامل ہیں، باعتبار مومن بھی کہ ہمارا ایمان برابر ہے کمیت کے اعتبار سے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہ آج سے صحابہ کا جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، آدھا کلو جو اللہ کے راستے میں کوئی صحابی خرچ کر دے، اس کے مقابلے میں بہت پہاڑ جتنا سونا ہے صحابی، جس میں اولیاء بھی شامل ہیں، تابعین بھی شامل ہیں، مجتہدین بھی شامل ہیں، مجددین بھی شامل ہیں، تمام قیامت تک آنے والے مومنین بھی شامل ہیں۔ وہ اگر پہاڑ جتنا، بہت پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو قیامت کے دن وزن ہوگا، اعتبار وزن کا ہوگا، گنتی کا نہیں ہوگا۔ وزن کے اعتبار سے صحابہ کا آج جو زیادہ بھاری ہوگا کہ غیر صحابی کے ایک بہت پہاڑ جتنے سونے اللہ کے راستے میں گلوس رات خرچ کیے ہوئے پر یہ فرق ہے حضرت، اور یہ فرق صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور یہ جگہ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ آج جو میں نے عرض کیا ہے، یہ عمل، یہ ختم نبوت کا اور اسلام کا یہ جھنڈا اگر اپنے اوپر سجائیں گے اپنے جسم پر، انشاءاللہ تعالی ہدایت کے دروازے کھولیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ساتھ دیں۔
حضرت کا فرمان ہے کہ 70 منٹ کے لیے مراقبہ کرو. اور یہ بھی سنت ہے، قرآن کا اسلوب ہے کہ عمل حکم ہوتا ہے اور اخیر میں اختلاف کا تھوڑا سا دیتا ہے، اور اس سے اس مراقبے سے مجاہدے کا تتمہ ہوتا ہے. فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، مجاہدہ ختم ہو گیا. آگے کیا فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. یہ مراقبہ کہ معیت کا مراقبہ کرتے رہو، اللہ حضرت میرے ساتھ ہے تو مجاہدہ آسان ہوگا، آسان بھی ہو جائے گا اور مکمل بھی ہو جائے گا. اب تھوڑی دیر ہم بیٹھیں. اب ذکر کیا ہے؟ ہمارا ذکر کون سا ہے؟ ہمارا ذکر اسے ایک عالم نے پوچھا، صحیح پوچھا کہ یہ کتابت میں آتا ہے کہ نہیں. میں نے کہا کچھ اعمال ایسے ہیں کہ کرام کاتبین ہم خبر میں بیان عاشق و معشوق رمز کرام کاتبین ہم خبر میں. یہ ایک رمز ہے. کیا مطلب؟ ہمارے ذکر کے مراقبے میں ہم اپنا ذکر، اپنے قلب کا ذکر سننے کی ہم خیال میں کوشش کرتے ہیں اور اس سے آہستہ آہستہ 2 چیزوں سے دوام مثبت حاصل ہوتا ہے. یہ یاد ہے، تجربے کی بنیاد ہے. ایک تو یہ ہے کہ مختلف اوقات کی جو اوراد ہیں دعائیں ہیں ان پر مواظبت کریں. مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، جوتا پہننے کی دعا، جوتا اتارنے کی دعا، طریقہ کار، طریقہ سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، وقت کا موقع، جو وقت کے ساتھ جو سنتیں اور جو اذکار ہیں ان پر مواظبت کرو تو دوام حضور اللہ حاصل ہوگا. اور اسی طریقے سے کہ قلب پر اللہ کا دھیان رکھو، چلتے پھرتے سوتے اٹھتے بیٹھتے انشاءاللہ تعالی پھر بھی حضور اللہ دائما حاضر ہو جائے گا. اور اس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے. 2-4 منٹ کے لیے مراقبہ، اپنا خیال ایک کی طرف، دل کا خیال اللہ جل مجدہ کی طرف کہ اللہ اسم ہے اور اس کا مسمى کون ہے؟ اس کا مسمى وہ ذات ہے جو تمام صفات میں، افعال میں منفرد ہے، اس کو کوئی شریک نہیں. اور وہ ہمارے خیال سے بھی نہ بڑھا، بس ہم اس کے بارے میں اتنا جانتے کہ ہے. اور وہ بلسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معبود محمد ہے. ہمارا الہ معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارا بھی وہی معبود ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے ہمارے خیال سے بڑا ہوگا. اللہ دل پر دل وچ دل پر دل وچ تیرے دیکھن دے وچ تیرے دیکھن دے وچ لائے دل پر دل وچ یا دل محراب مصلا، یا دل محراب مصلا، یا دل ہے طور تجلا، یا دل ہے طور تجلا.
سب کوڑ کہانی، یہی سب کوڑ کہانی، بس ایک دی سکھیاں ڈیرے، بس ایک دی سکھیاں ڈیرے، لائے دل پر دل وچ تیرے، بن خالق دے میاں کوڑے، بن خالق دے میاں کوڑے، سب خاک مٹی رب دھوڑے، سب خاک مٹی رب دھوڑے، یہ دنیا سب سنگ چھوڑے، یہ دنیا سب سنگ چھوڑے، رہے ہر دم یار پرے، رہے ہر دم یار پرے، لائے دل پر دل وچ تیرے، چھڈ مسئلے علم مسائل، چھڈ مسئلے علم مسائل، سٹ حجتاں عقلی دلائل، سٹ حجتاں عقلی دلائل، سٹ نحوی فعل تے فاعل، سٹ نحوی فعل تے فاعل، سٹ کوڑے جھگڑے جیڑے، سٹ کوڑے جھگڑے جیڑے، لائے دل پر دل وچ تیرے، دل وچ نور عیانی، دل وچ نور عیانی، یا دل مکتب قرآنی، یا دل مکتب قرآنی، دل وچ جملہ نہانے، دل وچ جملہ نہانے، پر ہون وقت بھلے، پر ہون وقت بھلے، لائے دل پر دل وچ تیرے، دل عبد الغفار سلیم ہے، دل عبد الغفار سلیم ہے، بیٹی پیر بدل تعلیم 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 ہے، یا مرشد دی تفہیم ہے، یا رہبر دی تفہیم ہے، وہ ہر دم دید بصیرے، وہ ہر دم دید بصیرے، لائے دل پر دل وچ تیرے، دل پر دل وچ تیرے، تیرے دیکھن دے وچ تیرے، تیرے دیکھن دے وچ تیرے،
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من كل وقت يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. اللهم أمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لصالح الأعمال، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم انفعنا بصالح زماننا وارزقنا الأدب معهم ولا تحرمنا بركتهم واجعلنا منهم. اللهم انفعنا بصالح زماننا وارزقنا الأدب معهم ولا تحرمنا بركتهم واجعلنا منهم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يباركنا وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفوسنا. اللهم ما قضيت لنا من الأمر شيئا فاجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم شاركنا في دعاء المؤمنين ونبهنا عن نومة الغافلين، وارزقنا شفاعة سيد المرسلين، وتوفنا مع الأبرار والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور. يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور. يا الله اس درویش کا اندر یا اللہ یہ ڈیرا ہمیشہ سلامت رکھ، ہمیشہ آباد رکھ، اپنے عاشقین کے ساتھ، اپنے ذاکرین کے ساتھ، اور اللہ ان کے طریقوں پر ہمیں چلنے کی توفیق دے، ان کی نسبت کاملہ سے حد غافر عطا کرنا۔ اے اللہ قیامت کے دن ان کو ہمارا شہید بنا، اے اللہ ان کے ارواح کو ہم سے راضی کرنا، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور ہمارا بھی ساتھ مدین کے ساتھ ان کے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم محروم نفرما، اللہم لا تحرمنا خیر ما عندك لشر ما عندنا یا ارحم الراحمین۔ بھلا پھولا رہے گلزار یار حسن خوباں کا، بھلا پھولا رہے گلزار یار حسن خوباں کا، مجھے اس باغ کے ہر پھول سے خوشبو یار آئی۔
وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه اللہ ہمیں اپنی شناخت عطا فرما، مسلمان کو اپنی دوسرا مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ختم نبوت کا مقام ہمیں چھوڑ دے۔ اے اللہ تو اعزاز کی نے ہمیں ختم نبوت کی صورت میں دیا ہے، اس کا احساس عطا فرما اور شکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی قدر اور قیمت اور ہمارے نبی کی شان ہم پر چھوڑ دے۔ اور یا اللہ جو فرائض منصبی ختم نبوت کی وراثت کے بدلے میں ہمارے ذمے آئے ہیں کہ پوری دنیا کی ہدایت ہمارے طریقے کے اندر موقوف ہے، ہمارے نبی کی سنت کے اندر موقوف ہے، قرآن حکیم پر عمل کرنے پر موقوف ہے۔ یہ پیغام ہمیں ہر گھر کریا کریا بستی بستی ملک ملک بنانے کی سعادت اور جذبہ عطا فرما، اور ہمارے لیے یا اللہ دنیا میں بھی آخرت اپنی بارگاہ مقبولیت نصیب فرما۔ بسر ہمارے اکابر کا سایہ ہم پر داخل قائم رکھ، اس مسکین کو صحت بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب کی تو مصیبتوں کو دور فرما۔ جن کی مقاصد لے کر ہم تیرے پاس آئے ہیں، دور دراز سے تیرے ارشاد ملکوں سے غیر ملکوں سے اس گھڑی کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ ان کو قدم قدم پر راحت نصیب فرما، ہزار ہزار گناہ معاف فرما، ہزار ہزار نیکیاں عطا فرما، ہزار ہزار براتیں اپنے خود کو پیدا آئے اور ہم اس دن کو بھی ان کی برکت سے معلوم نہ فرما، دروس کی دولت سے مالا مال فرما، ہماری برائیاں ہم سے دور کرنا، شریعت مطالعہ پر اتباع نصیب فرما دے اور گناہوں کو چھوڑنے کا دائی اور جذبہ عطا فرما۔ ہم میں سے جو لوگ کہہ چکے ہیں اللہ ان کو ہدایت سبحانہ۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا ربنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب اليك۔ یا اللہ جو ہم سے ہمارے بزرگ چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی درجات بہت بلند فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے محترم حضرت مولانا حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ پورے صاحب مقام صاحب خیر سے ہستی ہے، اے اللہ ان کا سایہ اس امت کا قائم کرنا دے اور ہم ان کو مستفید ہونے کی توفیق دے۔ جن کے اولیاء اور نماز شامل ہیں ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل چلا اور ہم مسکینوں کے ہاتھ میں رحم کرنا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر چلتے ہوئے اس دنیا سے اس کے شرط حاصل کرنا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا